ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ زندگی ایک سوال ہے، بہت پیچیدہ سوال ہے، اس کا سب سے واضح جواب قرآن ہے۔ اس کا سب سے واضح جواب، ہماری زندگی کے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، اور یہ جوابات کائنات کا کوئی انسان، کوئی مفکر، کوئی دانشور، میڈیکل سائنس کا کوئی بہت بڑا سائنسداں کسی بھی حوالے سے ہماری زندگی کے یہ سوالات، ان کا کوئی جواب فراہم نہیں کر سکتا۔ شروع میں نے 5 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ خوف قریب نہ آئے، بھوک کا پورا انتظام رہے، جب بھوک لگے کھانا مل جائے، کوئی مالی نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ ہو، جو کریں اس کا نتیجہ برآمد ہو، یہی ہے زندگی۔ پھیلا لینا آپ اس کو موقع جب ملے اپنے ذہن کے پردے پر، جتنا آپ اس کو پھیلا کے دیکھیں گے، زندگی کا خلاصہ ان 5 چیزوں میں منحصر ہے۔ اب جب آپ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی یہ آیت پڑھیں گے تو سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ خوف طاری ہو رہا، خواہش ہے کہ خوف قریب نہ آئے، پھر بھی خوف مسلط ہو رہا ہے، کون جواب دے گا اس کا؟ تمنا ہے کہ بھوک کا پورا انتظام رہے، بھوک ایسی لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، اعمال کے نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یقین جاننا، جاپان اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، پورے ورلڈ میں جتنی زیادہ خودکشی جاپان میں ہوتی ہے، اتنی زیادہ خودکشی کہیں اور نہیں ہوتی۔ وہ کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ وہ انسان جن کے پاس سب کچھ ہے، مادی نقطہ نظر سے وہ کیوں خودکشی کر رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ان کی زندگی کا سوال نہیں، سوال کا جواب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں خودکشی کرنے کے لحاظ سے مسلمان تقریباً 0 پہ ہیں۔ مسلمان خودکشی نہیں کرتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس ان کی زندگی کے سوالوں کا جواب نہیں تو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ان سوالوں کے ایسے جوابات فراہم کر دیے کہ پھر مسلمان خودکشی نہیں کرتا، اس کی زندگی کے اصول ہی بدل گئے۔ پوری دنیا میں صرف مسلمان جو حقیقت میں مسلمان ہے، اس کی زندگی کے گزارنے کے آداب ہی الگ ہیں، ہے نا؟ وہ آداب کہاں سے ملے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب و علل کیا ہیں کہ مسلمان ایسی زندگی گزار رہا ہے؟ تو ذرا اسے پہلے قرآن کے الفاظ میں دیکھ لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دیکھو تمہاری آزمائش ہوگی، ضرور ہوگی، اور وہ آزمائش کوئی اور نہیں، ہم کریں گے، اللہ کا فرمان ہے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے تم پر خوف مسلط کر کے۔ دنیا والوں پہ خوف آیا، جواب نہیں تو خود کو تباہ کر لیا۔ ایمان والے پہ خوف آیا، مسکرا کے اس کا استقبال کرتا ہے، میرے رب نے تو مجھ پہ خوف مسلط کیا ہے، وہ خوف مسلط کر رہا ہے آزمائش کے لیے، امن بھی وہی عطا کریں گے۔ جس دن زندگی کے اس سوال کا جواب قرآن کے حوالے سے مل گیا، کوئی خوف آپ کو اسلام پر چلنے، دین پہ قائم رہنے، اللہ کے حکام کی اطاعت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے سے کوئی خوف آپ کو روک نہیں سکتا۔ میزائلیں گر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں، نماز برپا کی جا رہی ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ انسانوں کی عقل سے باہر ان پر اتنا خوف مسلط کیا گیا، ان کی صحت پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے نا؟ اور لوگ تو سب کچھ بدل دیتے ہیں ذرا سے خوف کے نتیجے میں، اور ایمان والے کو اپنی زندگی کے سوال کا جواب قرآن سے مل گیا کہ یہ خوف کوئی اور نہیں، تم پر تمہارے اللہ مسلط کر رہے ہیں، اور مقصد آزمائش ہے۔ تو ان بچوں سے پوچھو کہ جب امتحان کی تیاری میں رات بھر پڑھنے میں گزارتے ہیں، پوری رات، امی کہتی سو جاؤ بیٹا، یہ کہتے ہیں نہیں،
اساتذہ کہتے ہیں آرام کر لو، یہ کہتے ہیں نہیں یہ محنت میں لگے ہیں. کیوں؟ ان کو اس پریشانی کا نتیجہ معلوم ہے. نہ سونے میں ان کو اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں جلسہ جلدی ختم کیجئے ہمیں نیند آ رہی ہے. دونوں کے نظریے الگ ہو گئے نا. تو زندگی گزارنے کا یہ اصول ہمارے سوال کا جواب دے دیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خوف اوروں پر بھی آتا ہے، ایمان والے پر بھی آتا ہے. اوروں کے پاس زندگی کے اس سوال کا جواب نہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں، اور ایمان والے کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو خوف میں بھی دل اس کا مطمئن رہتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب آگے گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں کچھ باتیں کہوں. آپ خود کر لینا، سارا مضمون مفہوم اپنے ذہن میں حاضر کر لیجئے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک میں رکھ کر تمہارا امتحان لیں گے. بھوکا رہنا پڑے گا. اور لوگوں کو کھانا نہیں ملتا وہ خودکشی کر لیتے ہیں. ایمان والا بھوک میں بھی اللہ اللہ کرتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال کا نقصان ہوگا، یہ پہلے ہی اللہ نے ذہن بنا دیا. اب دو ٹرک ہیں جن پہ ایک مسلمان کا مال لوڈ ہے اور ایک ٹرک پہ غیر مسلم کا مال لوڈ ہے. دونوں ٹرک گئے، دونوں کے پاس اطلاع آئی کہ ٹرک حادثے کے شکار ہو گئے. ایک مسلمان کا ٹرک الٹ گیا اور ایک غیر مسلم کا ٹرک الٹ گیا. سارا مال جل گیا، آگ لگ گئی ٹرک میں. دونوں خبریں پہنچی. مسلمان کے پاس پہنچی، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا مال تھا، انہوں نے لے لیا، وہ آرام سے بیٹھا ہے. ٹرک الٹ گیا. وہ جب سیٹھ صاحب کے پاس خبر پہنچی، جن کے پاس ان کی زندگی کے سوال کا جواب نہیں تھا، ادھر ٹرک پلٹا، ادھر جناب پلٹ گئے. ہارٹ اٹیک ہو گیا، لڑک گئے، وہ ختم ہو گئے، مر گئے. مسلمان کے نقصان پر مسلمان کو سوال کا جواب معلوم تھا، وہ مطمئن ہے. اور جن کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا تو میں نے کہا کہ ادھر ان کا ٹرک الٹا، یہاں خود الٹ گئے، مر گئے. زندگی ایک سوال ہے، بڑا پیچیدہ سوال ہے. جواب صرف قرآن ہے اس کا. ہم اور آپ کام کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، محنت کے نتائج ہمیشہ مل جاتے ہیں کیا؟ امتحان دیا، پاس نہیں ہوئے، فیل ہو گئے، پھر دوبارہ امتحان دیا تو ہر محنت کا نتیجہ فوری طور پر ملے گا. اللہ نے پہلے ہمیں اور آپ کو بتا دیا والثمرات. جو تم کام کرو گے اس کے نتائج ہمیشہ برآمد ہو جائیں ضروری نہیں. اب آپ نے بھرپور محنت کی اور نتیجہ برآمد نہیں ہوا. نوجوان بچے غیر مسلموں کے خودکشی کر لیتے ہیں، رزلٹ اچھا نہیں آیا، مر جاتے ہیں. ایمان والا نہیں مرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ محنتوں کے نتائج مل جائیں ضروری نہیں. اللہ اس وقت تمہاری ایمانی کیفیت کو جانچنا چاہیں گے کہ تم کیسے مومن ہو. نتیجہ ہاتھ نہیں آیا تب بھی اللہ پر اعتماد اور توکل قائم ہے. ایمان والا کہتا ہے کہ اس مرتبہ کامیاب نہیں ہوئی، آئندہ محنت کریں گے. غیر ایمان والا کہتا ہے کہ محنت کا نتیجہ نہیں ملا اور محنت کا ثمرہ نہیں ملا تو خود کو ہم تباہ کر لیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرے محبوب نبی اب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. خوف طاری ہوا تو صبر ہے، بھوک لگی تو صبر ہے، مالی نقصان ہو گیا تو صبر ہے، جانی نقصان ہو گیا تو صبر ہے، محنت کا نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے تو صبر ہے. ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے. اور وہ خوشخبری ان لوگوں کو بتائیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تو میرے ایمان والے بھائیوں، زندگی ایک سوال ہے، بہت پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب قرآن ہے. اس کا جواب قرآن کی تشریح حدیث ہے.